بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشیں عزت مآب میری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے لیے ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اور تسبیح و تحلیل ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور جس نے ہم سب کو اپنا کلام سننے کی توفیق بخشی۔ درود و سلام ہو بیش بہا انگنت اور لا تعداد سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کی تراویح کے اندر 8ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس 8ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک حقیقت کو بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان یہ ٹھان لے اور اس ضد پر اڑ جائے کہ اسے آپ کی بات نہیں ماننی ہے، تو آپ آسمان سے تارے بھی توڑ کر کے لا دیجئے، چاند بھی توڑ کر کے لا دیجئے، قرآن اور حدیث کی ساری دلیلیں اس کے سامنے رکھ دیجئے، لیکن وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، اس لیے کہ وہ تھیتھرلوجی پہ اڑ جائے گا، وہ ضد اور ہٹ درمی پہ اڑ جائے گا۔ اللہ نے اسی کو یہاں پہ بیان کیا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے پاس، ان کے سامنے فرشتوں کو بھی اتار دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور قبروں سے اٹھ کر کے، اور جو مر گیا ہے وہ زندہ ہو کر کے ان سے باتیں بھی کرنے لگے، اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا کر کے ہم کھڑا کر دیں، پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں الا یہ کہ جس کو اللہ رب العالمین چاہے، لیکن اکثر لوگ یہ جاہل ہیں، نادان ہیں، ان کے سامنے کچھ بھی بیان کر دیجئے یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ آدمی اگر ضد اور ہٹ درمی پہ ہو تو اسے کوئی آدمی قانع نہیں کر سکتا ہے، کوئی آدمی اسے قائل نہیں کر سکتا، کوئی آدمی اسے سمجھا نہیں سکتا ہے۔ ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو اپنے سینے کو ہدایت کے لیے کھولتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نازل نہیں کیا، بہت سارے لوگوں نے مطالبہ بھی کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو فرشتہ کو آ جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتہ کو نہیں اتارا، کیونکہ اللہ فرشتہ کو اتار بھی دیتا، جیسے اللہ نے کہا فرشتہ کو اتار بھی دیتا، تب بھی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ فرشتہ اگر اللہ اتارتا تو اس کی دو شکل ہوتی، یا تو فرشتہ اپنی شکل میں آتا، اور فرشتوں کی شکل جو ہے بہت خطرناک ہے،
ان کے اتنے پر ہیں کہ جن کو آدمی دیکھ کر کے بے ہوش ہو جائے، اس کے ہوش اڑ جائیں گے، اس قدر جو ہے خوف کے اندر وہ مبتلا ہو جائے گا۔ تو اگر اصلی شکل میں آئے تو انسان دیکھ کر کے ہی ڈر جائے گا، اور اگر انسانی شکل میں آئے تو پھر بھی اس کو مانیں گے نہیں، سوچیں گے کہ وہ انسان ہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جیسے بھی کہیں یہ لوگ اگر ان کے سامنے اگر ان کا دل کھلا ہوا نہیں ہے تو پھر انہیں ہدایت نہیں مل سکتی ہے، یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ اچھا، ایک نقطہ یہاں پر ہے، کوئی اگر آدمی اعتراض کر سکتا ہے، اللہ ان شاء اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تبھی ایمان لائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی کافر ہے، یا جو آدمی گمراہ ہے، یا جو آدمی بدعتی ہے، یا جو آدمی بھٹکا ہوا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت نہیں دیا اس لیے ہم ہدایت پر نہیں آئے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، ایمان وہی لائے گا جس کو اللہ چاہے گا۔ اس کا کیا جواب ہو؟ جواب یہ ہے کہ انسان کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ضرور ہے، لیکن اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا، اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا۔ انسان کو اللہ نے خیر کے راستے دکھا دیے، شر کے راستے دکھا دیے، حق کے راستے دکھا دیے، گمراہی کے راستے دکھا دیے۔ اب آپ کو چوز کرنا ہے کہ کون صحیح ہے، آپ صحیح کو چوز کریں گے، اللہ اسی راہ پہ آپ کو لگا دے گا، اللہ کی مرضی وہی ہوگی۔ اگر آپ سچے راہ پہ چلیں گے تو اللہ یہ نہیں چاہے گا کہ آپ غلط راہ پہ چلیں۔ انسان اگر سچے راہ پہ اور حق راہ پہ چلنا چاہے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو سچے راستے سے بھٹکا دے۔ اگر کوئی آدمی گناہ سے بچنا چاہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو گناہ میں لگا دے۔ اگر کوئی چوری نہ کرنا چاہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو چوری پر لگا دے۔ وہ چوری پہ لگتا ہے، وہ برے کام میں پھنستا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ادھر ہی پھیر دیتا ہے اور یہ چھوٹ دے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی برائی کو پسند نہیں کرتا ہے، چاہتا ہے لیکن پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ ارادے کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ، تو اللہ چاہتا تو ہے لیکن اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو یہ اس بات کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور جب لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم آپ کو کوئی بات سمجھاتے رہیں اور آپ نہیں مانیں تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے، آدمی جو ہے حیران ہو جاتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہوا، دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، لیکن لوگ الٹا ان کی بات ماننے کی بجائے دشمن بن جا رہے ہیں۔ اور پریشانی جب حد سے بڑھ جاتی تو اللہ رب العالمین تسلی دیتا۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد تسلی دیا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اور آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا ہے۔ ہر نبی کے زمانے میں دشمنی لوگوں نے کیا ہے۔ شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے بھی جو شیطان ہوتے ہیں اور جناتوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں، جو شرکش ہوتے ہیں، انہوں نے انبیاء کو ستایا ہے، انبیاء کو پریشان کیا ہے، ہر نبی کو پریشان کیا ہے۔ اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے کی طرف باتیں القاء کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں۔ زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا، ایک بات اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں اور غلط کو صحیح ثابت کر دیتے ہیں۔ زخرف القول کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی باطل کو خوشنما رنگ دے دے، اچھا لباس اس کو پہنا دے، اس کی ملمہ سازی کر دے، سونے کا مثال کے طور پہ گوبر پر سونے کا پانی چڑھا دے اور اچھے سے اس کو پیش کرے۔ شیطان بھی یہی کرتا ہے۔ انسان کو برائی میں جب لگانا ہوتا ہے تو شیطان اس کو بڑے ہی اچھے سے سنوار کر کے سجا کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے۔ آج جو دنیا کے اندر برائیاں ہیں یا جو بدعتیں ہیں یا جو خرابیاں ہیں یا جو معصیت دنیا کے اندر ہو رہی ہے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے اس بدعت کو، اس شرک کو، اس گناہ کو اس طرح سے بنا اور سنوار کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ انسان اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارے
ہم سب الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہیں، مذہب الگ ہے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے کچھ بھی ہو، لیکن منزل تو سب کی ایک ہی ہے، منزل ایک ہی ہے۔ جب مذہب ایک ہے مذہب الگ ہے تو منزل ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی دلی جا رہا ہو اور ایک آدمی بنگلور جا رہا ہو، دونوں جو ہے دلی کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ایک آدمی کی ٹرین کے روٹ دلی کی جو ہے نارتھ اور ویسٹ کی طرف ہے اور ایک کی ساؤتھ کی طرف ہے، دونوں ایک منزل پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا اس طرح سے لوگوں کو چکما دیا جاتا ہے اور لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان جو ہے مثال کے طور پہ کسی قبر کے بارے میں مشہور کر دیتا ہے، اور آج کل یہ بہت ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں۔ شیطان لوگوں کو ایسے ہی بھڑکاتا ہے۔ شیطان نے بھڑکا دیا کہ فلاں قبر کے پاس جاؤ، وہاں منت پوری ہوتی ہے، فلاں کی منت پوری ہو گئی۔ یہ دھوکہ شیطان دیتا ہے اور انسان اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے اپنے سر کو جھکانے لگتا ہے۔ تو یہ ملمہ سازی ہے، یہ غلط چیز کو خوشنما انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں یہ بھی نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان مساوات ہونی چاہیے، ایکولیٹی ہونی چاہیے، سب کے سب برابر ہیں، سب کے درمیان برابری ہونی چاہیے۔ برابری، مرد اور عورت برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ مرد کا مجال الگ ہے، عورت کا مجال الگ ہے، مرد کی بناوٹ الگ ہے، عورت کی بناوٹ الگ ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ مرد کی ضروریات الگ ہے، عورت کی ضروریات الگ ہے، سب چیز میں اللہ نے الگ بنایا ہے، تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسلام مرد اور عورت کے درمیان برابری کا قائل نہیں ہے، اسلام مرد اور عورت کے درمیان عدل کا قائم ہے، عدل کا قائل ہے، عدل ہونا چاہیے۔ تو یہ ملمہ سازی ہے اور یہ لوگوں کے سامنے باتیں خوشنما انداز میں پیش کر کے بہکایا جاتا ہے، آدمی کو اس سے خبردار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات بتلائی ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں ہم نے جتنے بھی واقعات بتلائے ہیں، جتنے بھی خبریں بتلائی ہیں، جتنے بھی قصے ہم نے بیان کیے ہیں، چاہے وہ انبیاء کے قصے ہوں، چاہے وہ پچھلی امتوں کے قصے ہوں، یہ سب کے سب حق ہیں۔ تمت کلمۃ ربک صدقا، یہ سب کے سب سچے ہیں، وعدلا، اور قرآن کے اندر جتنی بھی اللہ نے احکام بیان کیے ہیں، چاہے کسی کام کا کرنے کا ہو، کسی کام کے چھوڑنے کا ہو، جو بھی احکام اور اوامر اور نواہی اللہ نے بیان کیا ہے وہ سب کے سب عدل پر مشتمل ہے، اس کے اندر ظلم نہیں ہے۔ اللہ نے کسی بھی اپنے حکم کو ظالمانہ طور پہ نازل نہیں کیا ہے۔ کوئی بھی قرآن کے اندر کوئی بھی حکم اٹھا لیجئے قرآن سے، اللہ نے اس میں ظلم نہیں رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، چاہے وہ قصاص کا معاملہ ہو چاہے کوئی بھی ہو، سب کے اندر بڑی حکمت ہے۔ انسان کو اللہ اس طرح سے مجبور نہیں کرتا ہے یا ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا ہے جو انسان کر نہ سکے یا انسان کے برداشت سے باہر ہو۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ قرآن میں جو بھی چیزیں ہیں وہ یا تو سچی ہیں یا پھر عدل پر مشتمل ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتیں چینج نہیں کی جا سکتی ہے، چاہے تم 24 ورسز لے کر کے آؤ، چاہے 26 ورسز لے کر کے آؤ اور کہو کہ اس کو چینج کر دیا جائے، اس کو ہٹا دیا جائے، اس کو بدل دیا جائے، یہ بدلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تمہاری عقل کا فطور ہے، اس کے اندر خیر اور بھلائی ہے۔ اگر انسان سوچے گا تو اس کے اندر خیر اور بھلائی ہے، انسانیت ہے، اور بہت بڑی انسانیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مغرب والے اس کو اسلام کے خلاف پیش کرتے ہیں، لیکن آدمی اگر اس کے اندر غور کرے گا تو اس میں بہت بڑی انسانیت ہے۔ قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو نکالا جا سکے، کیونکہ قرآن کے اندر کوئی غلط بات ہے ہی نہیں، اور آج تک کسی نے ایک نقطے کی غلطی ثابت نہیں کر سکتا۔ کوئی کیا ہے ایک زبر زیر کا فرق بتلا دے، بہت کوشش کیا دشمنوں نے، بہت کوشش کیا مستشرقین نے، بہت کوشش کیا اسلام دشمن عناصر طاقتوں نے، بہت کوشش کیا اسلام کے دشمنوں نے کہ کس طرح سے قرآن کے اندر غلطی نکالی جائے، چاہے اس کی زبان کے اعتبار سے ہو، چاہے اس کے معنی کے اعتبار سے ہو، چاہے اس کی حرکات کے اعتبار سے ہو، لیکن کسی کو آج تک اس کے اندر کوئی غلطی
نہیں ملی۔ اس لیے اللہ نے کہا لا مبدل لکلماتی، اللہ کی باتیں بدلی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی ہیں، وہ غلط ہے ہی نہیں۔ انسان کی باتیں چینج ہو سکتی ہے، انسان کا قانون چینج ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کی عقل کم ہے، انسان کے پاس علم کم ہے، اور جس نے اس قانون کو نازل کیا ہے وہ العلیم الخبیر، وہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ بندے کو کیا ضرورت ہے اور کیا ضرورت ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر ہے، بڑا حکیم ہے، بڑا علیم ہے، بڑا خبیر ہے، ایک ایک چیز کو اللہ جانتا ہے۔ اس لیے آج تک اس کے اندر کوئی غلطی نہیں مل سکی ہے۔ اس کے آگے اللہ نے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ لوگوں کی کثرت تعداد کو دیکھ کر کے ان کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر آپ گمراہ ہو جائیں گے، لِيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، آپ کو یہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حق کا معیار کثرت تعداد نہیں ہے۔ آدمی کی تعداد زیادہ ہو، ایکسس ہو، ہم بڑی تعداد میں ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے تو ہم حق پر ہیں، یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اکثر لوگوں کی پیروی کریں گے تو پھر آپ کو راستے سے بھٹکا دیں گے۔ تو آدمی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ارے ہم لوگ تعداد میں کم ہیں، وہ لوگ زیادہ ہیں، زیادہ اس کے ماننے والے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہی سچ پر ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی شروع میں آپ کے سب سے کم ہی تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں کہا کہ کچھ نبی ایسے آئیں گے جن کے ماننے والا 1 یا 2 ہوگا، 1 ہوگا یا 2 ہوگا، باقی سب کفر کرنے والے، سب ناشکرے، سب اللہ کا انکار کرنے والے، سب نافرمان ہوں گے۔ کوئی نبی ہوگا جس کے پاس ایک ماننے والا ہوگا، کہ کوئی ہوگا جس کے پاس 2 ماننے والا ہوگا، کوئی ہوگا جس کے پاس کوئی نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو وہ 1 یا 2 آدمی جس نے انبیاء کی، جس نے نبی کی بات مانی، وہی حق پر ہے۔ اور آپ وہ بھی حدیث جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو بہت سارے فرقے ہیں، 73، اور آج تو 73 سے بھی زیادہ فرقے بن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ یہ کثرت 72 کے 72 جنتی نہیں ہو سکتے ہیں، کثرت جنتی نہیں ہو سکتی ہے، فرقہ واحدہ ہی جنتی ہو۔ تو کثرت تعداد یہ حق کی بنیاد نہیں ہے، آدمی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ حق پر وہی ہوگا جو اللہ کی کتاب پر قائم ہو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے، اس کے علاوہ حق ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہی 2 چیز اتاری ہے۔ انزل اللہ سبحانہ و تعالیٰ انزل الی الرسول، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی اتاری، ایک قرآن کی شکل میں اور ایک سنت کی شکل میں، دونوں وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے اور سنت بھی وحی ہے۔ جو آدمی اس پر چلے گا اس کو نجات ملے گی، جو آدمی قرآن اور سنت کو چھوڑ دے گا اور اپنی منمانی زندگی گزارے گا اسے کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں ایک اصول بتلایا ہے، اور کئی ہمارے بھائیوں نے بھی سوال کیا، اور یہاں پہ تفصیل سے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان چیزوں کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اس کے آگے اللہ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس چیز کو مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے یا کوئی آدمی اس پہ اللہ کا نام نہ لے۔ اور اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کا نام لے لیا جائے مَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اگر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کھانے سے منع کیا ہے یا جن چیزوں پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے، اس کی 2 صورت ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کو ذبح نہ کیا جائے اور اس کا خون سارا کا سارا اس کے بدن کے اندر موجود ہو تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ذبح تو کیا جائے لیکن اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ کس چیز کو کھا سکتے ہیں اور کس چیز کو نہیں کھا سکتے ہیں، مفسرین نے اس کی 5 صورتیں بیان کیا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر معلوم ہو کہ فلاں نے فلاں جانور کو غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا، شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا ہے، اگر آپ کو معلوم ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہو سکتا ہے۔
جیسے لوگ KFC وغیرہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اگر غیر شرعی طریقے سے معلوم ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ذبح نہیں کرتا ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو شک ہے کہ اس نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، جیسے اہل کتاب کا ذبیحہ بسم اللہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، یا مسلمان ہے، ہم جاتے ہیں مسلمان کی دکان پر گوشت لے کر کے آتے ہیں، معلوم نہیں ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذکروا اسم اللہ وکلوا، تم اللہ کا نام لو اور کھاؤ۔ یہ دوسری صورت ہے، شک ہے۔ اچھا، تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی مشرک ذبح کرتا ہے، اگر کوئی کافر ذبح کرتا ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے سوائے اہل کتاب کے کسی بھی مشرک کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو شک ہے کہ اس نے جو جانور ذبح کیا ہے وہ اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا ہے، یا اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں کیا ہے، کسی اور کے تقرب کے لیے کیا ہے، یا کسی اور کے نام پر نذر و نیاز چڑھانے کے لیے کیا ہے، تو اس ذبیحہ کا بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اور پانچویں صورت ہے کہ اللہ کا نام جس پر لیا جائے آدمی اس کو کھا سکتا ہے۔ اگر کوئی جو ہے آدمی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے اور وہ جانور حلال ہو تو اس جانور کو کھانا جائز۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر بسم اللہ پڑھنے سے جانور حلال ہو جاتا ہے تو پھر خنزیر اور سور حلال کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اصل میں ایک مرتبہ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کی صدارت میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی اور مولانا تقریر کر رہے تھے، اس وقت حلال اور حرام کی بات ہو رہی تھی، تو ایک آریائی آدمی، آریہ سماج کا انسان اٹھا اور سوال کیا کہ آپ لوگ بولتے ہیں کہ بسم اللہ نہیں کہیں گے تو وہ چیز حرام ہو جائے گی، اور بسم اللہ کہہ دیتے ہیں تو وہ چیز حلال ہو جاتی ہے، تو اچھا یہ بتائیے کہ بسم اللہ کہنے سے پہلے وہ چیز حلال تھی یا حرام تھی؟ مثال کے طور پہ گائے ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ کے ذبح کرنے سے پہلے وہ حلال تھی یا حرام تھی؟ اگر حلال تھی تو پھر اسے بسم اللہ کہہ کر کے حلال کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ جب حلال ہے تو پھر بسم اللہ کہہ کر کے حلال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر حلال نہیں ہے تو پھر بسم اللہ کہنے سے حلال کیسے ہو گئی؟ اگر حلال نہیں ہے تو پھر بسم اللہ کہنے سے حلال کیسے ہو گئی؟ دونوں صورت پیش کیا۔ یہ ایک یعنی چکرانے والا سوال ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ سن رہے تھے، آپ اس مقرر کو خاموش کیے اور مائک پر آئے اور کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو پنڈت اشلوک پڑھتا ہے، کسی لڑکی سے شادی کرانے کے لیے اشلوک پڑھتا ہے، اگر اشلوک پڑھتا ہے یہ بتائیے کہ اشلوک پڑھنے سے پہلے وہ عورت اس کے لیے جائز تھی، حلال تھی یا حرام تھی؟ اگر حلال تھی تو پھر اشلوک پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر حرام تھی تو اشلوک پڑھنے سے جائز کیسے ہو گئی؟ اگر اشلوک پڑھنے سے جائز ہو گئی تو پھر سن لیجئے، ماس سب ماس، کیا سور کیا گیا، ماس سب ماس، کیا سور کیا گیا، یہ کہا۔ تو حضرت جو ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ ناری سب ناری سب ناری، کیا جورو کیا میاں۔ اگر سب ناری اگر جائز ہے تو پھر آدمی اپنی ماں سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح سے ماں سے شادی کرنا حرام ہے، چاہے آپ اس کو بسم اللہ یعنی خطبہ پڑھ کے چاہے نکاح کریں چاہے نہ کریں، وہ ہر صورت میں حرام ہے۔ ویسے ہی سور یا کتا یہ حرام ہے، تو چاہے بسم اللہ پڑھے چاہے نہ پڑھے وہ حرام کا حرام ہی رہے گا۔ جو حلال ہے وہی حلال ہو سکتا ہے، جیسے جو عورت حلال ہے اسی سے شادی ہو سکتی ہے، ویسے ہی جو جانور حلال ہے وہی جانور حلال ہو سکتا ہے، اور اسی کو آدمی ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہہ کر کے حلال کر سکتا ہے، ذبح کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پیاری بات بڑی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، انسان جو ہے جب توحید پر قائم رہتا ہے تو وہ زندہ رہتا ہے، اس کا ضمیر زندہ رہتا ہے، اس کا ایمان زندہ رہتا ہے۔
اور اگر توحید سے وہ ہٹ جاتا ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر ایمان کی روشنی یا قرآن کی تلاوت کا اثر اس کے اوپر نہیں پڑتا ہے، قرآن کی باتوں کا اثر اس کے اوپر نہیں پڑتا ہے۔ اللہ نے بیان کیا ہے وَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا وہ مردہ تھا، وہ لوگ مردہ تھے جس کو ہم نے زندہ کیا اور اس کے لیے ہم نے روشنی بنائی جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ آدمی کے لیے توحید آب حیات ہے، اور جب آدمی توحید پر چلتا ہے اللہ رب العالمین اسے روشنی عطا کرتا ہے۔ جسم کے لیے روح ضروری ہے، اور روح کے لیے اور روح کی زندگی کے لیے قرآن کی تلاوت ضروری ہے، توحید ضروری ہے۔ اگر آدمی توحید پر نہیں ہو، کیونکہ توحید ہی ہمارا مقصد ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ توحید ہے۔ جب مقصد ہی ختم ہو جائے تو وہ چیز مردہ ہو جاتی ہے، اس چیز کی پھر کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پانی پیاس بجھانا چھوڑ دے، آگ جلانا چھوڑ دے، درخت پھل دینا چھوڑ دے تو اس کی کوئی حیثیت ہے؟ اگر پانی پیاس بجھانا چھوڑ دے تو وہ مردہ ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر درخت پھل دینا چھوڑ دے تو وہ بھی مردہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ویسے ہی ہماری تخلیق کا مقصد توحید ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي لِيُوَحِّدُونَ، اللہ نے اپنی توحید کے لیے ہمیں پیدا کیا، اپنی توحید کے لیے پیدا کیا۔ ہماری تخلیق کا مقصد ہی توحید ہے۔ تو جب تک ہم توحید پہ رہیں گے ہمارے اندر زندگی رہے گی، اور مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ جو ہے عمدہ زمین کی طرح ہوتا ہے۔ جب اس کے اوپر، اس کے دل پر قرآن کی تلاوت کی بارش ہوتی ہے تو وہ نکھر جاتا ہے۔ لیکن جس کا دل گندا ہو اور یا جو توحید سے بھٹکا ہوا ہو، اس کا دل بنجر زمین کی طرح ہے، چاہے جتنے بھی قرآن کی بارش ہو، چاہے جتنے بھی حدیث کی بارش ہو، وہ بنجر زمین اس پانی کو قبول نہیں کرتی ہے، اور وہ انسان ویسے ہی گمراہی کے اندر پھنسا ہوا رہتا ہے۔ اس لیے آدمی کو توحید پر قائم رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ توحید پر قائم رہنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر ایک بڑی پیاری بات یہ بتلائی ہے کہ جب آدمی انسان ظالم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ کہتا ہے کہ ہم ظالموں پر ظالم کو مسلط کرتے ہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ اگر جنتا ظالم ہو تو اس کا مالک، اس کا بادشاہ بھی ظالم ہوتا ہے۔ اللہ اگر قوم ظالم ہو جائے، اگر جنتا ظالم ہو، رعایا ظالم ہو، تو اللہ اس پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور اگر بادشاہ ظالم ہو اور اپنے ظلم میں حد سے بڑھ جائے تو اس سے بڑے ظالم بادشاہ کو اللہ رب العالمین اس بادشاہ پر مسلط کر دیتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو جو ہے چاہیے کہ وہ ظلم اور گناہوں سے بچے۔ امام اعمش اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اذا فسد الناس امر اللہ علیہم شرارہم، جب لوگ بگڑ جاتے ہیں، لوگوں کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، لوگوں کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، لوگوں کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں، لوگ اپنے آپ، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں، امر اللہ علیہم شرارہم، تو اللہ سب سے شریر انسان کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ ان کا امیر، ان کا حاکم، ان کا سلطان، ایسے شریر لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور یہ شریر بادشاہ یتصرفون فی الامم الجاہلہ، اور یہ جنتا کے بیچ میں جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جیسے چرواہا اپنے بکریوں کے ساتھ جو چاہے کرتا ہے، ویسے ہی وہ ظالم بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی جنتا کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ہمارے اوپر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کر رہا ہے یا کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے، ہمارے اندر فساد ہے، ہمارے معاشرے کے اندر فساد ہے۔ اگر ہم اچھے ہوں تو اللہ رب العالمین اچھے لوگوں کو ہمارا امیر اور حاکم بنائے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قیامت کے بارے میں باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، وقت بہت کم ہے، ایک بڑی پیاری بات بتلائی ہے، وہ یہ ہے
کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا وزن کیا جائے گا، اس کا وزن ہوگا، اس کو تولا جائے گا۔ والوزن یومئذ الحق، سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا، سورہ اعراف آپ نے سنی، اور اعراف کے بارے میں بتایا تھا کہ وہی لوگ ہیں جو بیچ میں لٹکے ہوئے ہوں گے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ جنتی نہ جہنمی، استوت حسناتہم وسیئاتہم، ان کی برائیاں نیکیاں برابر ہوں گی، بیچ میں لٹکے ہوئے ہوں گے، منہ تاک رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کب اللہ فیصلہ کرے گا۔ لوگ وہاں سے گزریں گے، لوگوں کو دیکھیں گے، یعرفون کلا بسیماہم، دیکھیں گے اور لوگ ان کو بھی دیکھیں گے، ہاں آدمی پہچانے گا بھی۔ اللہ نے کہا یعرفون، اگر کوئی جنتی جنت میں جا رہا ہوگا اور کوئی اعراف میں لٹکا ہوا ہوگا تو اس کو دیکھے گا، پہچانے گا، کہے ارے بھائی عبد الرحمن بھائی یہیں پہ لٹکے ہوئے ہیں، کیا کریں، پھنس گئے ہیں۔ اب اللہ جب چاہے گا تب ہم نکلیں گے، اور اللہ رب العالمین پھر ان کو بعد میں جنت میں داخل کرے گا۔ بہرحال یہ اعراف ہیں، اور اسی سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ اس دن ہم میزان قائم کریں گے، اللہ ترازو قائم کرے گا انسانوں کے عملوں کو ناپنے کے لیے، ان کے اچھائیوں کو، ان کی برائیوں کو ناپنے کے لیے اللہ میزان قائم کرے گا۔ والوزن یومئذ الحق، اللہ رب العالمین کا میزان ایک دم حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا میزان بھاری ہوگا وہ آدمی کامیاب ہوگا۔ کیسے اللہ رب العالمین ناپے گا؟ آدمی سوال کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، سوال آ سکتا ہے ذہن میں کہ انسان تو عمل کرتا ہے، عمل کو تو آدمی دیکھتا نہیں ہے، یا وہ عمل کس طرح کا ہوگا آدمی سوچتا نہیں ہے، کس طرح سے اللہ رب العالمین اس کو وزن کرے گا؟ تو اعمال کے وزن کرنے یا میزان پر تولی جانے والی جو چیزیں ہوں گی اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو ایسی صورت دے دے گا جس کو ترازو میں رکھا جا سکے، اور اس عمل کو ہی اللہ تولے گا۔ جیسے کہ آپ نے حدیث سنی، اس سے پہلے بھی صحیح بخاری کی حدیث 6406 نمبر کی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ 2 کلمے ثقیلتان ہیں فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری ہیں، یعنی ان کلموں کو اللہ رب العالمین وزن کرے گا۔ تو اللہ اس عمل کو جو آدمی کہتا ہے اس عمل کو ہی اللہ رب العالمین وزن کرے گا۔ ایک صورت یہ ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین صحیفہ اعمال کو وزن کرے گا۔ انسان کے پاس جتنے بھی اعمال کا جو صحیفہ ہے، ہمارا ریکارڈ جو تیار ہو رہا ہے، یہ جو حفظہ ہے، کرامن کاتبین ہیں جو ہماری نگرانی کرتے ہیں اور ہمارے ہر چیز کو لکھتے ہیں، یہ لکھتے جا رہے ہیں، ان کی یہ ڈائری بھرتے جا رہے ہیں، اور یہ پوری ڈائری اللہ کے سامنے حاضر کی جاتی ہے، اور قیامت کے دن انہی ڈائری کو، انہی رجسٹروں کو میزان پہ رکھ کر کے وزن کیا جائے گا۔ دلیل ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، صحیح روایت ہے، سنن ترمذی فی ابواب الایمان، امام ترمذی نے ابواب الایمان میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2639۔ حدیث اس طرح ہے، عن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سيخلص رجلا من امتی على رؤوس الخلائق یوم القیامہ فینشر علیہ 99 سجلا الى آخر الحدیث۔ لمبی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی پورے مخلوق کے سامنے ایک آدمی کو لائے گا، اور اس کے سامنے ینشر علیہ 99 سجلا، 99 رجسٹر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اللہ کہے گا یہ 99 رجسٹر ہے، یہ سب تیرے عملوں کا نتیجہ ہے، جو بھی کیا پورا ریکارڈ اس میں موجود ہے، اب تم دیکھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل سجل مثل مد البصر، ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جتنی دور تک انسان دیکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں سے آپ جہاں تک دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا رجسٹر ہوگا، اور ایسے 99 رجسٹر ہوں گے، اور سب اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ کہے گا کہ لو پڑھو، لو پڑھو، کیا ہے تمہارا خیال اس کے بارے میں؟ اتنکر من ھذا شیئا، کیا اس میں سے کسی چیز کا تم انکار کرتے ہو، نہیں مانتے ہو؟ اظلمک کتبی الحافظون، کیا ہمارے کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں، کیا انہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے؟ اگر ظلم کیا ہے تو بتاؤ، دیکھو
تو بندہ کہے گا, وہ انسان کہے گا لا یا ربی, نہیں اللہ, اے پروردگار تیری قسم, کیسے یہ ظلم کر سکتے ہیں, یا کیسے جو ہے یہ ہمارے ساتھ غلط کر سکتے ہیں, میں اس کا انکار نہیں کر سکتا ہوں. تو اللہ کہے گا هل لک من عذر, تمہارے پاس کوئی عذر ہے جو اس مصیبت سے تمہیں بچا سکے؟ یہ 99 رجسٹر سیاہ ہو چکا ہے, بلیک ہو چکا ہے تمہارے کرتوتوں سے, کوئی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے تم بچ سکو؟ تو بندہ کہے گا نہیں اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اللہ کہے گا تمہیں معلوم نہیں ہے, تمہارے پاس, تمہارے لیے ہمارے پاس ہے, ان لک عندنا حسنہ, تمہارے لیے ہمارے پاس ایک نیکی ہے. فاخرج اللہ او یخرج البطاقہ فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ رب العالمین ایک بطاقہ نکالے گا. بطاقہ کا مطلب ہوتا ہے کارڈ ہوتا ہے, جیسے انسان کا آئیڈینٹی کارڈ, آدھار کارڈ جو ہوتا ہے, ایک کارڈ نکالے گا اللہ تعالیٰ, اور اس میں لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا کہ اس نے اللہ کو مانا, اللہ کی گواہی دی, اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دی. اور گواہی دینے کا مطلب ہے کہ سچے معنوں میں وہ توحید اور سنت پر قائم رہا, گرچہ اس کے پاس گناہ بہت ہیں, سارے رجسٹر سیاہ ہیں, لیکن توحید اس کی صحیح ہے, ایمان اس کا صحیح ہے, شرک اس نے نہیں کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ وہ کارڈ نکالے گا, اب انسان دیکھے گا یہ 99 رجسٹر یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی ہے, اور یہ چھوٹا سا بطاقہ, یہ چھوٹی سی کارڈ. کہے گا اللہ اس کی کیا حیثیت ہے, اس کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات, اتنے 99 رجسٹروں کے سامنے اس ایک چھوٹی سی پڑیا کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا الیوم لا تظلم, آج تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ کہے گا احضر وزنک, وزن لے کر کے آؤ, میزان لے کر کے آؤ. توزع السجلات فی کفۃ, 99 رجسٹر وہ ایک ترازو میں رکھے جائیں گے. وتوزع بطاقۃ فی کفۃ, اور وہ چھوٹا سا بطاقہ, چھوٹا سا کارڈ دوسرے ترازو میں رکھا جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فتاشت السجلات, سارے رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے. وثقلت البطاقہ, اور یہ چھوٹی پڑیا بڑا دھماکہ ہو جائے گا. اللہ تاشت السجلات وثقلت البطاقہ, یہ چھوٹا سا بطاقہ بھاری ہو جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلا يثقل مع اسم اللہ شیء, جس چیز پر اللہ کا نام ہو, اللہ کے نام سے بھاری کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ اللہ صحیفوں کو تولے گا. اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین صاحب عمل کو ہی لے آئے گا. آپ نے کیا ہے, آئیے آپ ہی کو چڑھاتے ہیں, آپ ہی کو ترازو میں چڑھاتے ہیں, اور اللہ رب العالمین اس پورے انسان کو ناپے گا, وزن کرے گا, اس پورے انسان کو وزن کرے گا. اگر ایمان والا ہوگا تو بھاری ہو جائے گا, اور اگر کافر ہوگا تو چاہے جتنا بھی موٹا تازہ لحیم شہیم اور جو فیٹ اور چربی سے بھرا ہوا ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے, انہو سیجاع الرجل العظیم السمین, ایک بہت موٹا تازہ آدمی اللہ کے دربار میں کل قیامت کے دن لایا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ جب اس کا وزن کرے گا, موٹا تازہ بہت, الرجل العظیم السمین, بہت بڑا پیٹو ہوگا اور بہت بڑا موٹا ہوگا, 125 اور 100 150 200 500 کلو کا انسان ہوگا, اتنا بڑا انسان ہوگا. اور اللہ رب العالمین اس کو لائے گا اور ترازو میں بیٹھائے گا, اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ, مچھر کے پر کا جو وزن ہوتا ہے اتنا بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. اللہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ, مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا اگر کافر ہوگا. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے اور شیطان کے بہکاؤ میں نہ آئے. شیطان نے تو وعدہ کیا ہے, وہ بہکائے گا ہی, جیسے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, ہم ان کے لیے تمہارے سیدھے راستے پر بیٹھیں گے. اللہ سے وعدہ کر کے, شیطان کو معلوم ہے صراط مستقیم کون ہے, وہ سیدھے بیچ میں بیٹھتا ہے. اللہ نے کہا کہ شیطان نے کہا کہ وہ بیچ میں بیٹھے گا, اور وہ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, ہم آگے سے آئیں گے, پیچھے سے آئیں گے, دائیں سے آئیں گے, بائیں سے آئیں گے,
اور تمہارے بندوں کو ناشکرہ بنا دیں گے. لا تجد اکثرهم شاکرین، اور اکثر لوگ تیرا شکریہ ادا کرنے والے نہیں ہوں گے، تیرا ماننے والے نہیں ہوں گے. تو شیطان نے یہ وعدہ کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ شیطان کے دانے آنے سے، بائیں آنے سے، آگے سے آنے سے، پیچھے سے آنے سے کیا مطلب ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں ثم لآتینہم من بین ایدیہم کا مطلب ہے وشککہم فی آخرتہم، ہم ان کی آخرت میں شک پیدا کر دیں گے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے ورغبہم فی دنیاہم، ہم دنیا میں ان کو خوب رغبت دلائیں گے، خوب ان کی چاہت دنیا کے بارے میں بڑھائیں گے. وعن ایمانہم، ان ایمانہم کا مطلب ہے کہ اشبہ علیہم امر دینہم، دین کے معاملے کو ان پر ہم گڑبڑ کر دیں گے، ان کو دینی معاملات میں بھڑکا دیں گے. اور پیچھے سے آنے کا مطلب ہے وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے گناہ کو اچھا سے اچھا بنا کر پیش کریں گے اور وہ معصیت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، نیکیاں چھوڑ دیں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. تو شیطان نے یہ وعدہ کر کے آیا ہے وہ انسانوں کو چاروں طرف سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا. اچھا ایک سوال ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ چاروں طرف سے شیطان بھٹکائے گا، جبکہ جہاد ہونا کا جہاد ستہ، جہاد کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں، دایاں بایاں آگے پیچھے، اور کیا ہوتا ہے؟ اوپر نیچے. اوپر نیچے کا ذکر اللہ نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اوپر سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، اوپر سے شیطان نہیں بھٹکا سکتا ہے. اچھا نیچے سے نہیں بھٹکا سکتا. نیچے سے کیوں نہیں بھٹکا سکتا؟ اس لیے کہ شیطان نیچے نہیں جا سکتا ہے. جب آدم کے سامنے نہیں جھک سکا ہے. کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا آپ لوگ بولتے ہیں کہ نماز میں پاؤں ملا کر کھڑے ہوئیے، شیطان بیچ میں آ جائے گا، شیطان کے لیے جگہ مت چھوڑیے. تو جو پاؤں کے بیچ میں جگہ ہوتی ہے شیطان وہاں سے نہیں آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا ہے. کیسے آ سکتا ہے؟ شیطان جو ہے انسان کے سر کے سامنے، انسان کے سامنے نہیں جھک سکا تو انسان کے جو ہے کیا بولے انسان کے جو ہے ذکر کے سامنے، انسان کی شرمگاہ کے سامنے جھکے گا؟ نہیں جھک سکتا. وہ نیچے سے نہیں آ سکتا اس لیے کہ نیچے اس کو پسند ہی نہیں ہے. وہ تو کہا ہم تو اوپر ہی رہیں گے. اس نے تکبر اسی لیے کہا کہ ہم اوپر ہیں، ہم نیچے جا ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے نیچے سے حملہ نہیں کرتا ہے. یہ 4 طریقے یا 4 راستے ہوتے ہیں جس کی ذریعے سے اس کو حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے. شیطان جو ہے اگر آپ کے سامنے کسی چیز کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر رہا ہے تو آدمی اس سے باخبر رہے. باتیں اور بھی ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے. انہی باتوں پر ہم ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے لباس کا ذکر کیا ہے کہ آدمی کو لباس پہننا چاہیے. لباس کے 3 قسمیں ہوتی ہیں. وہ لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہوتا ہے. تقوی کا لباس کا مطلب ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ لباس التقوی هو العمل الصالح. تقوی کا لباس یہ ہے کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ اچھا عمل ہو، تو یہ لباس تقوی ہے. یا یہ کہا ہے لباس تقوی، بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ لباس تقوی کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس مال کی فراوانی ہے لیکن آپ سادگی کے ساتھ رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سادگی پسند تھی. یہ بھی لباس التقوی ہے کہ آدمی سادی زندگی گزارے، سادہ لباس پہنے. سادہ لباس پہننے کا مطلب گندا لباس نہیں ہے، بہت سارا زیورات سے بھرا ہوا، ملمہ سازی اور بہت جو ہے کڑھائی کیا ہوا ایسے کپڑا نہیں، عام سیدھا سادہ کپڑا پہنے. یہ جو ہے لباس التقوی میں آتا ہے. اور آدمی گناہوں سے بچے. اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر کئی گناہ ذکر کیے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر انسان کی پوری نسل پہ پڑتا ہے. جیسے اللہ نے کہا انما حرم ربی الفواحش، فواحش جو بدکاری ہوتی ہے، زنا ہوتی ہے، اس کا اثر انسان کے نسب پہ پڑتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کیا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح سے اسم، شراب، اس کا اثر انسان کے عقل پر پڑتا ہے اور انسان کے سماج پہ پڑتا ہے، تو اس سے بچنے کی اللہ نے تعلیم دیا ہے. اسی طرح سے بغی، ظلم، اعتداء علی الناس، ظلم، اس کا اثر انسان کے سماج پر پڑتا ہے، انسان کے مال پر پڑتا ہے، تو اس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے. شرک ہے، اس پر جو عقیدہ پر اس کا اثر پڑتا ہے، تو اللہ نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. آدمی بغیر اللہ پر، بغیر سوچے سمجھے کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کر دے،
کہ اللہ نے ہم کو ایسا حکم دیا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے آیت سنی، مشرکین کہتے تھے کہ اللہ نے ہم کو برا کام کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ برا کام کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو یہ قول علی اللہ ہے، بغیر علم کے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھنا ہے، اس کا اثر انسان کے عمل پر پڑتا ہے۔ تو یہ ساری برائیاں اللہ نے بیان کیا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ ان فواحش اور منکرات سے، ان جو ہے ظلم سے، شراب سے، اسی طرح سے گناہ کے کاموں سے، یا اسی طرح سے انسان شرک سے اور ان سب چیزوں سے آدمی بچے جس سے اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے۔ اور اگر کوئی غلطی ہو جائے، انسان ہے غلطی ہو جائے، تو اللہ نے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کیجیے، اللہ سے مانگیے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے۔ آپ اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، جب بندہ اللہ کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے، بہت پسند آتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے روئے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ رونے اور گڑ گڑانے کا مہینہ ہے۔ آپ مسجد میں آئیں تو دیکھیں، سوچیں کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں، ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کے گھر کا احترام ہو کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ ساری دنیا کی چیزوں کو مسجد سے باہر چھوڑ کر کے آئیے اور صرف اللہ سے لو لگانے کے لیے آئیے، اللہ کو دھیان میں رکھیے۔ دیکھیے آپ کے دل کے اندر کس طرح سے آخرت کی تڑپ پیدا ہوگی اور آخرت میں کامیابی کی تڑپ پیدا ہوگی۔ ہم لوگ آتے ہیں مسجد میں، ساتھ میں پوری دنیا کے جھمیلوں کو لے کر کے آتے ہیں۔ ارے 24 آور میں صرف 5 ٹائمز، زیادہ سے زیادہ آپ کے 2.5 گھنٹے، اگر آدھا گھنٹہ مان لیتے، صرف 2.5 آورز آپ کے لیے، آپ کا جو ہے اللہ کے لیے ہے، باقی تو آپ 22 آورز اپنے کام میں ہی رہتے ہیں۔ تو کم سے کم یہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تو اللہ کے لیے نکالیے۔ ساری دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر کے مسجد میں آئے، آدمی جو ہے اللہ رب العالمین سے لو لگائے، بیٹھے دعا کرے، آنکھوں سے آنسو بہائے، اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اور یہی چیز ہمیں کام میں آنے والی ہے۔ ہماری آنکھ بند ہوگی، کس کی کب آنکھ بند ہو جائے گی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ابھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ابھی تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا ہے۔ لا یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ نے جب موت لکھا ہے 1 سیکنڈ کی بھی دیری نہیں ہو سکتی۔ تو آدمی غنیمت جانے اللہ نے یہ جو موقع دیا اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غلطیوں، گناہوں اور لغزشوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ ہاسپیٹل میں ہیں اے اللہ انہیں شفاء عاجلہ عطا فرما۔ یہ اللہ ہمارے کئی سارے بھائی ہاسپٹلائز ہیں اور بہت سارے بھائیوں کا آپریشن ہوا ہے، دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی برائی سے اللہ ہم کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اچانک موت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔